علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید میں قرأتوں کے اختلاف کے بارے میں جو روایت بالعموم موضوع بحث رہتی ہے اس کا ہم نے تجزیہ پچھلی نشست میں کیا ہے، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ روایت نہ صرف یہ کہ اپنے متن کے لحاظ سے خلاف عقل ہے، قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے، قرآن مجید کے بارے میں تاریخ کے مسلمہ حقائق کے خلاف ہے، بلکہ زیادہ تر جن صاحب نے اسے روایت کیا ہے وہ بھی کوئی بڑی قابل اعتماد شخصیت نہیں۔ اس بحث کے آخر میں ہم نے امام لیث بن سعد کا وہ خط پڑھا ہے جس میں وہ ابن شہاب زہری کے بارے میں اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں اپنی آراء بیان کرتے تھے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ بہت صاحب علم و فضل آدمی تھے، لیکن ان کی آراء میں غیر معمولی تناقض ہوتا تھا۔ اس میں یہ سوال ہے کہ جب اس روایت کا ایک اور بھی روایت پر بھی ہے جس میں کوئی نہیں ہے، پھر کس وجہ کس روایت میں خاص کر گوری کو یہ بارے میں تبصرہ کرنا کیا معنی ہے؟ نہیں، اس میں یہ جملہ آپ نے سنا نہیں، سیاہ میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وصف نہیں، دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو روایت اس میں بات کروا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے لکھا بھی ہے، یہ تو تاریخی باتوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی جمع کرنے کی تاریخ ہے وہ اصلاً اس میں شامل ہے۔ مسلم کی روایت ہے نا جس میں وہ آئی ہے یہ جو جملہ ہے نا، یہ اصل میں سیدنا صدیق اور سیدنا عثمان کے دوران میں جو قرآن کی جمع و تدوین کی روایتیں ہیں ان پر تبصرہ ہے۔ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، ایک ہے قرأت کی روایت اور ایک ہے قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا، اس کی کیسے تدوین کی گئی۔ اس میں بھی کچھ اور روایتیں موجود ہیں، لیکن اصلاً یہ ابن شہاب زہری سے ہے۔ قرأت کی روایتوں کے بارے میں تو ہم بحث کر چکے اوپر اس کے بارے میں۔ یہ ان روایتوں کی حقیقت ہے، یعنی قرأت کے بارے میں بھی اور قرآن کی جمع و تدوین کے بارے میں بھی۔ لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قرأت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے، یعنی اس وقت جو ہمارے مصاحف ہیں ان میں جو قرأت امت کے تواتر کے ساتھ نقل ہو رہی ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن کی قرأت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو قرأتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں، وہ سب اسی فتنہ عجم کے باقیات ہیں جس کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ افسوس ہے کہ محفوظ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے جو علوم و فنون ہیں اس پہ اللہ کا یہ کرم بھی ہے کہ بہت جلیل القدر لوگوں نے ان کو مرتب کیا ہے، ان کو روایت کیا ہے، ان کی ایک تاریخ ہے۔ آج بھی ہم اگر روشنی میں کھڑے ہیں تو اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ وہ سب کچھ ہمیں بہت مستند ذرائع سے ملا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ ایک پورا کا پورا فتنہ رہا ہے جس نے مختلف زمانوں میں قرآن مجید کو مجروح کرنے کی بھی کوشش کی ہے، پھر حدیث کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، پھر تاریخ کے اندر بھی بہت سی چیزیں اسی کے نتیجے میں شامل ہوئی ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے کہ یہ سب کیسے ہوا ہے، لیکن بہرحال یعنی قرآن مجید بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ فتنہ پیدا کرنے کی صحیح اپنی جگہ ہو گئی ہے جس حد تک بھی ہونی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی، اور ہمارے پاس وہ مصاحف میں جس طرح ثبت ہے اس میں کوئی در اندازی کرنے کی جسارت نہیں کی جا سکی۔ یعنی جو کچھ ہو سکا وہ یہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، جو کچھ ہو سکا وہ یہ تھا کہ اس کو بھی مان لیجیے، یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کو بھی مان لیجیے، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بالکل تواتر قولی سے امت کے اجماع سے موجود ہے، لیکن جو کچھ ممکن ہو سکا وہ کر ڈالا گیا۔ جی، یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو سرزمین عرب ہے جس سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، اور سرزمین عرب میں صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو منتقل کیا ہے۔
بالعموم عرب کی سرزمین اس طرح کی فتنوں کی آماجگاہ نہیں رہی. جب ایران فتح ہوا ہے تو اس میں ایک بڑی سلطنت ختم ہوئی اور لوگ آسانی کے ساتھ صدیوں کی عظمت کو ہاتھ سے نہیں دیتے. ہم بھی نہیں دینے کے لیے تیار. ہمارے پاس بھی 1000 سال کی عظمت کی تاریخ ہے تو آسانی سے تو دستبردار نہیں ہوتے نا اس سے ہم. تو عجم کی بھی ہم نے اصل میں سلطنت ختم کر دی, تہذیب ختم کر دی, ان کا تمدن ختم کر دیا. یعنی صحابہ کرام نے جب عجم کو فتح کیا ہے تو ایک پوری دنیا ہے جو تبدیل ہو گئی. تو اس کا رد عمل ہوا ہے. اور زیادہ تر پھر زبان کے بارے میں, تاریخ کے معاملے میں اور دوسری اور بہت سی چیزوں کے بارے میں یہیں سے مختلف تحریکیں اٹھی ہیں, مختلف فتنے پیدا ہوئے ہیں. اس وجہ سے اس میں عجم کا لفظ استعمال کیا گیا. علامہ اقبال نے کہا نا کہ ذرا سی بات تھی, اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. تو اندیشہ عجم کے اپنے کارنامے تو ہیں, اس کی خوبیاں بھی ہیں. یعنی عجم نے ہماری تہذیب میں, ہمارے تمدن میں بعض چیزوں کا اضافہ کیا ہے, اور مسلمانوں کی تہذیب کی اصل روایت عجمی سے ہو کر آ رہی ہے. لیکن دین کے معاملے میں اندیشہ عجم کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن پہ علم و مطالعے کی روشنی میں غور کرنا چاہیے. بس اتنا اشارہ یہاں کافی ہے, کیونکہ اصل میں تاریخ میرا موضوع نہیں. یہاں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں یہ سب کیسے ہوا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں مستشرقین نے جو کچھ اب لکھا ہے اور تنقیدیں کی ہیں اور قرآن مجید کے بارے میں جو نقطہ نظر قائم کیے ہیں, اس میں انہی روایات کو دخل ہے. اور خاص طور پر جو ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف ہے, جو گپوں کا مجموعہ ہے, لیکن بہرحال ایک کتاب ہے تو گپوں کا مجموعہ. اور اس کتاب میں ہر طرح کے افسانے, ہر طرح کی کہانیاں قرآن مجید کے بارے میں موجود ہیں. قرآن مجید کے نسخوں کے بارے میں, قرآن مجید کی قراتوں کے بارے میں جتنی داستانیں ہیں, اگر آپ غور کریں تو اس کا اصل ماخذ یہی کتاب ہے. باقی کتابوں میں بھی ہے, تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ بنیاد بناتے ہیں. ہمارے یہاں یہ مواد موجود ہے, اس کو بنیاد بنا کے بات کرتے ہیں. ان کی ابتدا ہو سکتا ہے کہ ارزا اخیرہ سے پہلے کی قرات پر بعض لوگوں کے اصرار اور اس میں راویوں کے سہو و نسیانی سے ہوئی ہو. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے لیے کوئی بنیاد نہ ہو اور فتنہ پیدا کر دیا جائے. یعنی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سے پھر فتنے کی ابتدا کر دی جاتی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات بالکل عقلی ہے. یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کی جو پہلی قرات جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا, اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت کے حالات تھے ان کے لحاظ سے تھے. اسی کو بیان کیا نا سورہ اعلیٰ کی اس آیت میں, انہ یعلم الجہر وما یخفی. یعنی ایک تو اس وقت کی صورتحال ہے جس کو اللہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق قرآن نازل کر رہے ہیں, اور ایک وہ صورتحال ہے جو بعد میں پیش آنے والی ہے اور جو بہرحال تم پر مخفی ہے, اس کے لحاظ سے وہ اس کی دوبارہ قرات کریں گے. تو جو قرات اس سے پہلے کی گئی اس میں چھوٹی موٹی بعض چیزیں مخاطب کے لحاظ سے, مثلا یہ ہے کہ یعلمون تعلمون ہو سکتا ہے, تعلمون یعلمون ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو چیزیں لوگوں نے اخذ کیں, صحابہ کرام سے اخذ کیں یا صحابہ کرام کے بعد روایت اس کی قائم ہو گئی, تو اس پر لوگ اصرار کر سکتے ہیں. یعنی یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ عقلی سمجھ میں آتی ہے, ابتدا میں ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہیں سہو و نسیان ہو گیا ہو اور آدمی اپنے سہو و نسیان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو, جم گیا ہو اس کے اوپر. یعنی اس سہو و نسیان کو آخر کریا گاؤں درست کرنے کے اہتمام تو بعد میں ہونے شروع ہوئے نا, وقت لگا ہے اس میں. یہ بات ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت جو وضع حدیث کا باعث ہوئے, یعنی بعد میں انہی محرکات کے تحت آخر حدیث کے معاملے میں بھی یہ ہوا ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے حدیثیں گھڑیں, یعنی سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں گھڑیں. ایسے ایسے موضوعات پر گھڑی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ آدمی ایسا جری بھی ہو سکتا ہے. یعنی بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کبوتروں کی فضیلت پہ حدیث بیان کرنی ہے تو کر دی. یعنی یہ میں نے لطیفہ نہیں سنایا آپ کو, موجود ہے اس طرح کی روایت, سنا دی. اچھا, اسی طریقے سے کوئی اپنا خاص نقطہ نظر قائم کر لیا ہے, اس خاص نقطہ نظر پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے. بحث و مباحثے اور مناظرے کی فطرت یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک جیت اور ہار کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے. اس میں ایک روایت سنا دی, یعنی ظاہر ہے کہ مخاطب خاموش ہو جائے گا نا,
بتا دیا کہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں راوی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، تو یہ ہو گیا۔ بہت سے بعد میں لوگوں نے متکلمانہ مسالک قائم کیے، یعنی توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں جو عقلی دلائل قائم کیے گئے، ان کی بنیاد پر عقائد کی بھی بعض تفریعات ہوئیں، عقائد کی بعض تفصیلات نئی بیان کی گئیں، اس میں بھی اگر آپ جائزہ لیں تو بہت سی روایتیں وضع ہوئی ہیں، گڑھی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو فرقے بنے، خواہ وہ فقہ کی بنیاد پر بنے یا کسی اور بنیاد پر بنے، ان میں جب فرقہ بندی کا عنصر غلبہ پا لیتا ہے تو وہاں بھی ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ جو یہ کام کر ڈالتے ہیں۔ اچھا، بڑے نیک محرکات کے تحت بھی امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث کے معاملے میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سب سے زیادہ وہ صالحین۔ صالحین سے مراد ان کی اپنے زمانے کے صوفیہ، کیونکہ سب سے زیادہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ یہ لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بات کی ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے حدیث وضع کر دیتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ائمہ رجال کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دعا کریں تو ستون اپنی جگہ سے ٹل جائے، لیکن حدیث کے معاملے میں ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کچھ خبر نہیں کب گھڑ کے بیان کر دیں۔ تو اچھے محرکات کے تحت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں بیان ہوا کہ معلوم ہوا لوگوں کو کہ تمام جتنی روایتیں بیان کی نا، یہ اس سورہ کو پڑھیں تو اس سے یہ ہو جائے گا، اس سورہ کو پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، اس سورہ کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اس سورہ کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ تو جب ائمہ رجال نے تحقیق کی اور ان صاحب کو پکڑ لیا، تو پکڑ کر ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید زیادہ نہیں پڑھتے، تو میں نے کہا کہ ان میں قرآن پڑھنے کی رغبت پیدا کرنے کے لیے یہ روایتیں بیان کی جائیں۔ اچھا، اس طرح کے معاملے میں ہمارے ہاں اہل علم کے تساہل کا بھی حال یہ ہے کہ زمخشری زبان و ادب کے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، ان کی تفسیر کی امہات کتب میں شمار ہوتی ہے، علمی اور فنی لحاظ سے سب لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جب وہ بڑی اچھی تفسیر کر لیتے ہیں سورہ کی تو آخر میں اسی طرح کی روایت بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، جب خاتمے پہ تفسیر پہنچتی ہے تو ایک کسی طرح کی عجیب و غریب قسم کی روایت ہوتی ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا، اس کو پڑھنے کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ اس طرح کی روایتیں بالکل غلط روایتیں ہیں۔ امام غزالی کو آپ دیکھیے، یعنی حجت الاسلام ہے، ان کی علمی عقلی فضیلت کے بارے میں لوگوں کے اندر دو رائے نہیں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں یونانی فلسفے کے فتنے کے خلاف اسلام کا بڑا دفاع کیا ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑے عالم ہیں، بڑے جلیل القدر اسکالر ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کی ایک بڑی حیثیت ہے۔ ان کے بارے میں ایک لطیفہ لوگ سناتے ہیں، اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کو کیا حیثیت دیتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو پہلے سمجھ لیجیے کہ یہ لطیفہ ہے، یعنی اس سے صرف مسلمانوں کا ذہن معلوم ہوتا ہے۔ تو معراج کی رات گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ذرا آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، حالانکہ یہ روایت بھی بالکل جھوٹی روایت ہے، یعنی اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو روایت ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یہ روایت بھی کوئی ثابت شدہ روایت نہیں ہے۔ بہرحال اس قصے میں یہ روایت بھی بیان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے یہ، انہوں نے کہا کہ آپ کسی آدمی کو پیش کر سکتے ہیں، تو پوری امت میں سے جس شخص کا انتخاب کیا گیا وہ امام غزالی، یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے، اور پھر معاملہ بھی انہوں نے جو کیا اس کے بھی کیا کہنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی، تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ محمد بن احمد بن حامد، یعنی پوری اپنی شجرہ نسب بیان کر دیا انہوں نے، کوئی 10-12۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے نام پوچھا ہے، آپ بتا کے خاموش ہو جائے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا نا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جو جواب آپ نے دیا تھا وہ اتنا تو نہیں تھا کہ ہاتھ میں عصا ہے، آپ نے بھی پوری داستان سنائی تھی کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔ تو جب آپ نے اتنا لمبا جواب دیا تو میرا بھی سن لیجیے۔ تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ اس کے جواب میں خاموشی ہو گئے ہوں گے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اتنے جلیل القدر آدمی، ان کی کتاب احیاء علوم الدین کے بارے میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر ساری کتابیں دینی علوم کی دنیا سے ختم ہو جائیں اور احیاء باقی رہ جائے تو کوئی اندیشہ نہیں، یہ ان کی حیثیت۔ لیکن ہر جھوٹی روایت جو آپ کو کہیں نہ ملے وہ احیاء میں مل جائے گی، کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یعنی اگر کوئی جھوٹی اور موضوع روایت آپ تلاش کرنا چاہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور آپ احیاء کھول لیں تو آپ کو مل جائے گی، یعنی اس معاملے میں اتنے تساہل
کوئی دلچسپی نہیں اس سے. بے تکلف ایسی روایات جو بالکل موضوع روایات ہیں، جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ وہ گھڑی ہوئی ہیں، جن پر تحقیق ہو چکی ہے، لیکن وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، اطمینان کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں. ایک باب باندھتے ہیں، اس میں چونکہ ان کو تمام چیزیں لانی ہوتی ہیں تو وہ لے آتے ہیں. بہت وسیع الاطلاع بزرگ ہمارے. لیکن وہ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. علماء کرام اکثر ایسا کرتے ہیں، نیچے لکھ دیتے ہیں یہ بات درست. ہاں، موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس میں یہ محتاط طریقہ اختیار کیا. مثلا آپ تبلیغی جماعت اٹھائیے، نصاب اٹھائیے نا، اس میں ایک انتہائی جھوٹا قصہ اس میں لکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر، اور آگے اردو میں تو قصہ ہوگا، عربی میں آگے لکھا ہوگا کہ یہ روایت موضوع ہے. موضوع ہے، لکھا ہوتا ہے، گھڑی ہوئی. عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، یعنی یہ آگے عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ایسی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اچھا، ضعیف تو خیر اکثر ہے نا، یعنی ضعیف روایت تو اکثر بیان ہوتی ہے اور اس میں لکھ دیتے ہیں. اچھا، جو آدمی ظاہر ہے کہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے، وہ تو اردو میں قصہ پڑھے گا اور کہے گا کہ واہ واہ کیا کہنے ہیں، ایمان تازہ ہو گیا. اور میں نے تو اب تک یہ تجربہ کیا کہ ایمان صرف جھوٹی باتوں سے تازہ ہوتا ہے. یعنی اب تک کا میرا تجربہ یہ ہے کہ ایمان تازہ کرنے کے لیے یا جھوٹی روایت گھڑنی پڑتی ہے، یا کوئی قصہ بیان کرنا پڑتا ہے، یا کوئی کہانی سنانی پڑتی ہے. اس کے بغیر ایمان تازہ نہیں ہوتا. یعنی دین اپنی اصل اور صحیح صورت میں جب بیان کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات بنی نہیں، رنگینی نہیں پیدا ہوئی. جب آپ امام غزالی کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو آخر ان کی انٹینشن کیا تھی یہ کرنے کی؟ تساہل، کوئی انٹینشن نہیں، تساہل ہے. یعنی یہ مثال کے طور پر نقطہ نظر قائم کر لیا گیا کہ احکام کے معاملے میں تو ہم بہت تحقیق کر لیں گے، لیکن یہ کہ فضائل کی روایتیں جو ہیں ان کے معاملے میں اتنی تحقیق کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ وہ جو فضائل ہیں انہی کے اندر سے دین کے بارے میں بعض بنیادی مقدمات قائم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عمومی رویہ ہمارے یہاں اختیار کیا گیا. کیا انہیں ادراک نہیں تھا کہ اس سے اور پرابلم ہو جائیں گی؟ یہ تو ان سے ملاقات ہوگی، پوچھیں گے. میں بزرگوں پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، میں صرف حقائق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یعنی اس معاملے میں جو نقطہ نظر رہے ہیں، میں نے موجودہ زمانے کے بہت جلیل القدر عالم ہیں، ان کے عالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک پورا مکتب فکر ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے. ان کو اس دور کا مجدد وہ کہتے ہیں، یعنی احمد رضا خان صاحب بریلوی. ان کی کتابوں میں یہ جو مشہور روایت ہے کہ میرا نور سے دنیا بنی ہے، مشہور روایت ہے نا، یہ عام طور پر لوگوں سے آپ نے سنی ہوگی، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس روایت سے ظاہر ہے کہ انہوں نے استدلال کیا ہے، ان کے ملفوظات میں اور بھی جگہوں پر زیر بحث لائے ہیں. اس سے استدلال کیا اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس روایت پر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں. مسلمانوں کی بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کی طرف غلط بات منسوب کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یہ نقطہ نظر ہے تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اس کے نتیجے میں تو پھر سارا فن حدیث ختم ہو جاتا ہے. یعنی الحمدللہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر روایتیں گھڑی ہیں، ان کو بیان کیا ہے، پیش کیا ہے. تو آپ اگر دیکھیں گے حدیث کا فن اب آئے گا زیر بحث جب ہم وہ باب پڑھیں گے مبادی تدبر حدیث کا، تو میں آپ کو حدیث کی تاریخ اور اس کے فن کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا. تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ کیسی کیسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے گھڑی، اور ہمارے جلیل القدر علماء جو ہیں، رجال کے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، ان کا کتنا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس سارے جھاڑ جنکار سے نجات دلائی اور بہت بڑے پیمانے پر تحقیق کر کے. اب ظاہر ہے انسان ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بڑا عظیم احسان ان کا یہ ہوا. ورنہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس طرح کی چیزیں نقل کر رہے تھے تو معلوم نہیں کیا کیا کچھ امت میں پھیل جاتا. پھیل گیا اس کے باوجود بھی، لیکن اس کی تردید کرنا، اس کی غلطی واضح کرنا یہ آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے. تو اس وجہ سے یہ میں نے لکھا ہے کہ لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت، یہ میں نے چند محرکات کا ذکر کیا. اگر آپ ان محرکات کے بارے میں بھی، یعنی وہ کیا محرکات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ حدیثیں گھڑتے تھے، ان کا آپ ذرا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو استاذ امام کی جو کتاب مبادی تدبر حدیث کے عنوان سے چھپی ہوئی ہے، وہ اگرچہ ان کی کتاب نہیں ہے، باقاعدہ ان کے لیکچرز ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے ترتیب دیا ہے. تو اس میں ایک پورا باب ہے جس میں انہوں نے وضع حدیث کے محرکات بیان کیے. تو آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے بہت بصیرت حاصل ہوگی، یعنی معلوم ہوگا کہ وہ کیا کیا اسباب ہوئے ہیں. اس میں اچھے اسباب بھی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کرنا بجائے خود تو ایک اچھا پہلو ہے، لیکن اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں میں یہ چیز پیدا کریں. یہ بھی پیدا کر دیا لوگوں نے. لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت جو وضع حدیث کا باعث ہوئے، ان قراتوں کے فروغ کا یہ عالم ہوا. یعنی یہ قراتیں کس طرح فروغ پا گئیں اور کتنے بڑے پیمانے پر فروغ پا گئیں. قرآن مجید ایک تو وہ مصحف میں ہے نا جو ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ جو اس کی قراتیں بیان کی جاتی ہیں
کہ بنو امیہ کی حکومت کے اختتام تک یہ دسیوں کی تعداد میں منظر عام پر آ چکی تھی. یہ جو آپ لوگ آج کل سنتے ہیں نا 7 قراتیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے. دسیوں کی تعداد میں، یعنی بعض جگہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ 200-300 تک تعداد پہنچا دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں. بے شمار قراتیں بنو امیہ کے آخری زمانے تک. بنو امیہ کے آخری زمانے کا مطلب ہے کہ کم و بیش 1 صدی کے خاتمے تک یہ وجود میں آ چکی تھی. بیان کیا جاتا ہے کہ ابو عبید قاسم بن سلام نے، جن کی وفات 224 ہجری میں ہوئی ہے، 224 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان قراتوں میں سے جو پھیلی ہوئی تھی لوگوں کے اندر. تو اب ظاہر ہے جمع تدوین اور علمی چیزوں کو ایک جگہ مرتب کرنے کا ذوق مسلمانوں میں پیدا ہوا اور وہ کام کر رہے تھے. تو یہ جو صاحب ابو عبید قاسم بن سلام، انہوں نے 224 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان میں سے 25 کا انتخاب اپنی کتاب میں کیا تھا. یہ کتاب اس وقت ہمیں میسر نہیں ہے، لیکن اس کا بہت ذکر ہوتا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں. قرات کے فن پر جو کتابیں ہیں ان میں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. تو انہوں نے 25 منتخب کی تھی، یعنی بہت سی پھیلی ہوئی میں سے انہوں نے 25 منتخب کر دی. اس وقت جو 7 قراتیں مشہور ہیں، یہ سنتے ہیں نا آپ کی 7 قراتیں ہیں، اس وقت جو مشہور ہیں، یہ ابو بکر بن مجاہد نے 3ری صدی کے آخر میں کسی وقت منتخب کی تھی. یعنی یہ ابو بکر بن مجاہد جو ہیں، یہ بھی ایک مؤلف، محقق ہے، مصنف ہے. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی، انہوں نے ان 25 میں سے 7 کا انتخاب کیا کہ یہ ان کے خیال میں زیادہ پھیلی ہوئی تھی یا زیادہ قابل اعتماد تھی. تو یہ بلکہ ان کے 7 کا انتخاب کرنے کے بعد، اب جو سوال انہوں نے کیا تھا، ان کے 7 کا انتخاب کرنے کے بعد لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو روایت میں 7 حرفوں پر قرآن اترا ہے وہ اصل میں یہ ہے. حالانکہ یہ اب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ جو 7 ہیں یہ تو ایک صاحب کی ایجاد ہے. ایجاد سے مراد یہ کہ جو کچھ پھیلا ہوا تھا اس میں سے 25-30 تو پہلے ایک صاحب نے منتخب کر دی، انہوں نے ان میں سے 7 کا انتخاب کر دیا. تو ان 7 کی حقیقت یہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ان 7 کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اور باقیوں کے نہیں ہے. یہ دسیوں کی تعداد میں بے شمار ہے آپ اگر ان کو دیکھیں. تو ابو بکر مجاہد نے 3ری صدی کے آخر میں، صحیح سن تو معلوم نہیں ہے لیکن 3ری صدی کے آخر میں کسی وقت انہوں نے مرتب کر کے یہ 7 قراتیں رائج کر دی، اور انہی کے بعد یہ 7 کا زیادہ رواج ہوا ہے، یعنی 3ری صدی کے آخر میں. لہٰذا یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے، عام طور پر مانی جاتی ہے، یعنی اہل علم اس کو مانتے ہیں کہ ان کی کوئی مقدار متعین نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قراتیں جو ہیں یہ 7 ہیں یا 10 ہیں یا 25 ہیں یا 100 ہیں. 25 بھی انتخاب ہے، 7 بھی ایک دوسرے صاحب کا انتخاب ہے. اصل میں کتنی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، سینکڑوں. یعنی اس وقت بھی اگر کتابوں کو آپ نکالیں تو اس میں آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے. اچھا، اب یہ جب سینکڑوں ہیں تو پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کی گئی. وہ رائے جو ہے وہ یہ ہے، بلکہ ہر وہ قرات، یعنی اب سوال پیدا ہوا کہ بھئی اتنی زیادہ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں، تو کسی قرات کو قرآن قرار دینے کے لیے کوئی معیار، کوئی کرائٹیرین بنائیں گے نا. اگر آپ قراتوں کو مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی معیار بنائیں گے، کیا ساری ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو معیار بنایا ہے اہل علم نے، وہ میں نے یہاں بیان کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قرات قرآن ہے، نمبر 1، جس کی سند صحیح ہو. سند صحیح ہونے کا مطلب یعنی خبر واحد ہی ہوگی لیکن سند اس کی صحیح ہے، جیسے کہ حدیث کی سند ہوتی ہے. پہلی شرط یہ، جو مصاحف عثمانی سے احتمالاً ہی صحیح موافقت رکھتی ہو، یعنی جو ہمارے پاس مصحف عثمانی کے نسخے ہیں ان میں اس کو پڑھا جا سکے. مثال کے طور پر اگر کاف تے لام لکھا ہوا ہے تو یہ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ قاتلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، قتلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ پڑھی جا سکے اس میں. یہ مطلب ہے اس کا، احتمالاً ہی صحیح موافقت رکھتی ہے، یعنی اس کو وہاں ڈال کے پڑھنا ممکن ہو اور کسی نہ کسی پہلو سے عربیت کے مطابق قرار دی جا سکے. یعنی کوئی بے شک شاذ اسلوب ہو، کچھ ہو، یہ بتایا جا سکے کہ عربی زبان کا جملہ بن گیا ہے. اگر یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس قرات کو مان لیا جاتا ہے، یعنی پھر وہ قرات لکھی جا سکتی ہے، پھر اس پر قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نماز میں پڑھی جا سکتی ہے. آپ پڑھ دیں، یہ بنایا گیا. ان میں سے بعض کو لوگ، یعنی یہ اب سینکڑوں ہیں،
اس کے لیے معیار یہ بنایا گیا کہ یہ 3 چیزیں ہم دیکھیں گے. ایک یہ چیز دیکھیں گے کہ سند ٹھیک ہے، دوسرے یہ کہ مصحف عثمانی کا متن اس کو قبول کر لیتا ہے، یعنی متن میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، عربیت کے لحاظ سے اس کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا، خواہ وہ عربیت کا کوئی شاذ اسلوب ہو یا اور کوئی چیز ہو، اس سے کسی نہ کسی طرح اس کی مطابقت ہو جاتی ہے. ان میں سے بعض کو لوگ متواتر کہتے ہیں، درا حال ہے کہ ان کی جو سندیں کتابوں میں موجود ہیں، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے، عام زبانوں پہ یہ بات چڑھی ہوتی ہے کہ یہ متواتر قراتیں ہیں. تو ظاہر ہے قرآن متواتر ہے، تو آدمی خیال کرتا ہے کہ جب قرآن متواتر ہے اور اس کے مقابلے میں یہ قراتیں بھی متواتر ہیں تو پھر ان کو رد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید تو تواتر قولی کے ساتھ نقل ہوا ہے، اس کا متن ہمارے پاس تواتر سے نقل ہو رہا ہے، قرآن مجید پہ امت کا اجماع ہے، تو ان کو بھی اگر تواتر حاصل ہے تو بعض لوگ ان کو متواتر کہتے ہیں. درا حالے کہ ان کی جو سندیں کتابوں میں موجود ہیں انہیں دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ محض احاد، یعنی ان کو اگر کوئی متواتر کہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نافع کی قرات ہے تو اس کی سند بیان ہو گئی، وہ سند تو خبر واحد ہے جیسے کہ حدیث کی سند ہوتی ہے، لیکن نافع کے بعد اگر ہزاروں لوگوں نے مثال کے طور پر ان سے اس کو سیکھا ہے یا پڑھا ہے تو متواتر ہو گئی. اس لحاظ سے بخاری بھی متواتر ہے، اس لحاظ سے مسلم بھی متواتر ہے. اگر تواتر کا لفظ اس پر بولنا ہے، تواتر کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہاں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے تسلسل کے ساتھ تواتر بھی ہو اور اجماع بھی ہو. تو یہ متواتر کا لفظ بھی اس بارے میں بولا جاتا ہے، یہ بحث لوز لفظ ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بولنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سندیں موجود ہیں اور وہ سندیں احاد ہیں. جی حدیث جب زیر بحث آئے گی تو حدیث کو زیر بحث لائیں گے، ابھی تو قرآن زیر بحث. ان میں سے بعض کو لوگ متواتر کہتے ہیں، درا حالے کہ ان کی جو سندیں کتابوں میں موجود ہیں انہیں دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ محض احاد ہیں، خبر واحد ہیں. اور خبر واحد بھی کیسی؟ جن میں سے اکثر کے راوی ائمہ رجال کے نزدیک مجروح. ایسی دلچسپ بحثیں ہوتی ہیں، یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے قرات نقل کی ہے، قرآن کی قرات اس شخص نے نقل کی ہے. اچھا اب دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ یہ صاحب قرات میں امام ہے، حدیث میں جھوٹے ہیں. قرات میں امام ہے، حدیث میں جھوٹے. حدیث میں ان سے حدیث نہیں محدثین قبول کر رہے، قرات کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ ان کی سندیں نکال کے دیکھتے ہیں تو واقعہ کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، یعنی کوئی سند بھی اس سے پاک نہیں. جس روایت کی سند کو آپ دیکھیے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کوئی جھوٹا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی لپاٹیا ہے، کوئی حافظے میں کمزور ہے، یعنی کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی مجروح راوی آپ کو وہاں مل جائے گا. اور جو بڑے بڑے ائمہ قرات کے شمار ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ جرح موجود. اس میں آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی تو میں آپ کے سامنے چند مشہور قراتیں، یعنی وہ 7 قراتیں جو ہمارے ہاں بہت پڑھی جاتی ہیں ان کی سندیں بیان کر دوں گا، بتا دوں گا آپ کو. یہ دیکھیے ائمہ محدثین، خود ائمہ رجال، یعنی میں نہیں یا کوئی اور نہیں بلکہ فن حدیث کے علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں. اور بالکل یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ قرات میں امام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حدیث میں جھوٹے. یعنی رسول اللہ کی طرف ایک روایت کی نسبت تو ان سے نہیں کی جا سکتی، اللہ کی کتاب وہ بیان کر رہے ہیں اور وہ ہم نقل کر رہے ہیں ان سے. یہ صورتحال، اس لیے میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ محض احاد ہیں جن میں سے اکثر کے راوی ائمہ رجال کے نزدیک مجروح ہیں. چنانچہ قرآن متواتر تو ایک طرف، انہیں کوئی صاحب نظر حدیث کی حیثیت سے بھی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا. یعنی اگر کسی آدمی کو حدیث کے علم میں بھی صحت کا، عدم صحت کا شعور ہے تو کیسے قبول کرے گا؟ حدیث تو قبول نہیں کرتے، ہم ضعیف قرار دے دیں گے نا. اور اگر کوئی جھوٹا ہے تو موضوع قرار دے دیں گے. یعنی راوی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے تو پھر روایت موضوع ہو جاتی، پھر اس کی روایت کسی حال میں قبول نہیں کی جاتی. لیکن ہم اس کی قرات کو نہ صرف قبول کر رہے ہیں بلکہ متواتر قرار دے رہے ہیں. یہ اس معاملے میں طرفہ تماشا ہے، اور جس کا جی چاہے وہ اس معاملے میں بحثیں موجود ہیں، اس کو دیکھ سکتا ہے کیا صورتحال ہے. ایسے ہی وہ صالحین والی بات جو نقل کیا ہے. ہاں لیکن محدثین نے پھر ان صالحین کی روایتیں قبول تو نہیں کی، انہوں نے تو ان میں سے ایک ایک شخص کو بالکل برہنہ کر دیا. یعنی وہ صوفیہ اور وہ زاہد عابد لوگ کہ جو روایتیں بڑے پیمانے پر گھڑ رہے تھے، تو محدثین نے ان کی صالحیت کی شہرت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا. یعنی انہوں نے روایتوں کی سندوں پر تحقیق کی اور ان کی روایتیں رد کر دی.
اتنے بڑے پیمانے پر رد کی ہیں. یہ ایک زمانے میں صوفیہ نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو ائمہ رجال ہیں یہ دیکھیے کہ یہ ہماری غیبت کرتے ہیں. یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے نا کہ یہ حضرت جو ہیں ان کے کردار کا یہ حال ہے, ان کی سیرت کا یہ حال ہے, یہ جھوٹی روایت کرتے ہیں, یہ بیان کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ غیبت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اس وقت موجود نہیں ہوتے, ہماری عدم موجودگی میں. چنانچہ محدثین کو بڑی مفصل بحثیں کرنی پڑی اس پر کہ یہ غیبت نہیں ہے. یعنی اس پر بڑی مفصل بحثیں کرنی پڑی کہ یہ غیبت نہیں ہے. اور انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو پیش کرے جر و نقد کے لیے. یعنی ہم کسی کا ذاتی عیب نہیں بیان کر رہے. وہ آدمی گھر میں بیٹھے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس کی غیبت کرنے کا یا اس کا عیب بیان کرنے کا, لیکن وہ میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت دے رہا ہوں, تو پھر آج راہ کرم وہ غیبت کرانے کے لیے تیار ہو جائے, پھر ہم کریں گے. یہ جیسے ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ بھائی عام آدمی جو ہے اس کی برائی بیان کرنا تو ایک بڑا جرم ہے, نہیں بیان کرنی چاہیے. لیڈروں کی غیبت واجب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر آپ کو عالم کی حیثیت سے یا ایک آدمی اپنے آپ کو قوموں کے رہنما کی حیثیت سے پیش کرتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں رہتا کہ جناب دے دیکھیے میری ذاتی زندگی میں آپ مداخلت نہ کریں. یعنی یہ اگر آپ کو کہنا تو آپ گھر واپس چلیں گے, اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھیں. عام آدمی کو کوئی نہیں چھیڑتا. عام آدمی کو اللہ نے یہ حفاظت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا. اصل میں جب قوم کی رہنمائی کے لیے آدمی کھڑا ہو گیا ہے یا علم دین میں کوئی بات کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو اصل میں وہ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو, جب میری سیرت, میرا کردار, میری زندگی سامنے ہے کھلی کتاب کی طرح ہے, آپ جس کا جی چاہے اس کے اوپر تنقید کریں. تو یہ بات یہ ہے, یہ محض لطیفہ نہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. چنانچہ محدثین نے صوفیہ کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا اور بڑے پیمانے پر انہوں نے یہ کیا. ان کے ہاں خود محدثین میں کے ہاں بڑے جو محدثین تھے, جب یہ انہوں نے بحثیں کی ہیں تو وہ عام طور پر جب رجال کی بحث کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو از راہ تفنن تبا کہتے تھے کہ تال نکتب, آئیے تھوڑی سی غیبت کر لیں. یعنی تو کرنی ہوتی تھی ان کو, واجبات میں سے تھا, ان کا سارا کام اسی پر مبنی تھا. چھوٹے وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے اور جو بہت ساری نبی پاک پڑھا کرتے تھے دعائیں وہ نام سے شائع ہوئی ہیں, یا قرآن کا تھوڑا وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے طریقے, یہ سارا پھر 90% اس طرح کی جو قصے بیان کیے جاتے ہیں بالکل غلط ہوتے ہیں, کوئی ان کی حقیقت نہیں ہوتی. وہ دعائے جمیلہ, دعائے گنج العرش, آپ اس کا کبھی مقدمہ پڑھیں. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے, جبریل امین آئے, انہوں نے آ کے بھائی وہ کہاں آئے. یعنی علم کی دنیا تو اس واقعے سے واقف نہیں ہے, محدثین اس سے واقف نہیں ہیں, مورخین اس سے واقف نہیں ہیں. ایک آدمی بیان کر دیتا ہے اور لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. اچھا, ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, کہ جبریل آئے, انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی. اب موجودہ زمانے میں کیا ہوتا ہے, موجودہ زمانے میں حدیث گھڑنی بہت مشکل ہو گئی ہے. کوئی اگر گھڑے بھی تو 14 صدیوں کی سند اس کو بنانی پڑتی ہے, تو ایک مشکل کام ہے. لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شیخ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار کے پاس سوئے ہوئے تھے, حضور خواب میں آئے, انہوں نے یہ بتایا. یعنی اب قصہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ شیخ احمد خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتا دیا, یہ قصہ کوئی عامیانہ نہیں ہے محض. آخر ہمارے جلیل القدر عالم ہے شاہ ولی اللہ, انہوں نے 40 روایتیں اپنی خواب میں ہی روایت کی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عالم خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں روایت کر رہا ہوں, موجود ہے, چھپی ہوئی ہیں. سر تو قرآن سے ہی بہت ساری آیات نکال کے علاج کرنے کی کیا جاتا ہے, فلانی علاج کے لیے, یہ فلانی علاج کے لیے, اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. یہ بھی ایسے ہی ہے. اسی طرح کی قصہ ہے. ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے اعمال قرآنی, اگرچہ وہ ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے, وہ اصل میں ایک عراق کی عالم کی تصنیف ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, اس کے اوپر کچھ اضافے کیے ہیں, اور وہ بڑی مقبول ہے. یعنی جس کو دیکھیے اعمال قرآنی بہت مقبول ہے, کبھی اس کو پڑھیے. اس کے اندر صرف قرآن مجید کی آیتوں کے اعمال بیان کیے ہوئے ہیں. اس کا مقدمہ ہی بہت بصیرت افروز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بی بی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میاں جی میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی. مانگ جانتے ہیں نا, ہاں, میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی, بڑا زور لگاتی ہوں. تو انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے. اب آپ اہدنا الصراط المستقیم کو دیکھیے, اس دعا کی عظمت کو دیکھیے, وہ کہاں آئی ہے قرآن میں, اس کو دیکھیے, اس میں مانگا کیا گیا ہے اس کو دیکھیے. ایک طرف یہ سب دیکھیے اور دوسری طرف, ہاں, حالانکہ اس کا بڑا سادہ علاج یہ تھا کہ آئینہ خرید کے دے دیتے بیوی کو
اور یا اس کے میاں سے کہتے کہ تم نکال دیا کرو. لیکن یہ کہ اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے پڑھانے کی آخر کیا وجہ. لیکن وہ مقدمہ بڑی سنجیدگی سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے مانگ نکالی تو پھر ہمیشہ مانگ سیدھی نکلنے لگی. اچھا اس کتاب میں آپ آگے دیکھیے, اس میں ایسے ایسے عمل ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھیے, پھر الو کو آپ ذبح کیجئے, پھر اس کے خون کے اندر اس کو ڈبوئیے, پھر قبرستان میں جا کے دفن کیجئے, اس کے نتیجے میں ہم سائے برباد ہو جائیں. کبھی اعمال قرآنی کے کچھ مقامات ذرا اور آگے بڑھ جائیے, یہ ایک جگہ ایک بحث آنی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس معاملے میں ہمارے جلیل القدر بزرگوں نے کیسی کیسی چیزیں جمع کر دی ہیں. کتاب ہے نا حیات الحیوان, شاید کوئی اس نام سے, اس میں بھی کافی اس قسم کے وہ ہیں. نہیں, ایک تو جائز کیا, اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت بعد میں لوگوں نے بہت سی ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں. تو یہ جو سوال ہمارے دوست طارق صاحب نے اٹھایا تھا, میں آخر میں اس پر اب تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ بات کہ ایک یہ روایت ہے ہمارے پاس, یہ جس کا ہم نے اوپر تجزیہ کیا کہ سیدنا عمر نے اس طریقے سے سنا اور حضور نے کہا کہ اس طرح بھی اترا ہے, اور اس میں یہ ذکر ہوا ہے آخر میں کہ کوئی بات نہیں, ایسے بھی اترا ہے, ایسے بھی اترا ہے, قرآن 7 حروف پر اترا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں روایت. اور دوسری جانب یہ قراتیں ہیں. اب یہ قراتیں جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ یہ 7 نہیں ہیں, یہ تو اصل میں سینکڑوں کی تعداد میں. یعنی 7 یہ کیسے بنی ہے اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ابو بکر بن مجاہد نے انتخاب کر کے, وہ کوئی بھی انتخاب کر سکتے تھے اپنے انتخاب سے, ایسا نہیں کہ کوئی امت کا بورڈ بیٹھا تھا, اپنے انتخاب سے انہوں نے یہ 7 قراتیں کتاب میں نقل کر دی اور اس کے بعد لوگوں میں اس کا رواج ہو گیا. تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں, عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 7 قراتیں جو ابو بکر بن مجاہد نے روایت کی ہیں, یہ اصل میں وہ 7 قراتیں ہیں جن پر قرآن اترا تھا. یعنی وہ روایت کا تعلق اس سے جوڑتے ہیں, لیکن یہ عام لوگوں کی بات ہے, یہ عامیانہ بات ہے. علماء یا جو جلیل القدر محققین ہیں وہ ایسی بات نہیں کہتے. جلیل القدر محققین کے اس معاملے میں 2 مذہب ہیں, ایک وہ جس کو بہت اکثریت حاصل ہے اور ایک وہ کہ جو قلیل گروہ کا مذہب ہے. جس کو زیادہ اکثریت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو روایت ٹھیک ہے کہ قرآن 7 قراتوں پر اترا تھا, یہ ٹھیک ہے. یہ قراتیں تھیں کیا یہ نہیں معلوم. یعنی جلیل القدر محققین کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سب قراتوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی, سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی اجازت تھی, کیا تھی یہ نہیں معلوم, لیکن جو کچھ بھی تھی ان پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی. حضرت عثمان کے ابتدائی زمانے میں بھی اس کی اجازت تھی, لیکن بعد میں حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑے فتنے کا باعث بن رہی ہے چیز, تو انہوں نے ان میں سے 6 کو ختم کر دیا اور 1 باقی رہنے دیا. یہ عمومی مذہب یہ. اب ظاہر ہے کہ اس عمومی مذہب کے اوپر بھی بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یعنی قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ قراتوں پر نازل کیا تھا تو سیدنا عثمان تو ایک طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا حق رکھتے تھے کہ ان میں سے کسی کو منسوخ کر دیں. اور یہاں تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان, اچھا جس فتنے کو روکنے کے لیے سیدنا عثمان نے یہ اقدام کیا, کیا اس کا خدا کو معلوم نہیں تھا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ تو یہ مذہب جو ہے یہ اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن بہرحال بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ جان چھڑا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ الگ تھیں, وہ ختم ہو گئیں, یہ پھر الگ ہے معاملہ, یہ تو اصل میں روایت کے طور پر یہ قراتیں آ رہی ہیں. دوسرا جو قلیل گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اصل میں یہ جو روایت ہے اس روایت میں یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہ انہی قراتوں میں کہیں پائی جاتی ہے. یعنی 100 ہیں یا 200 ہیں تو یہ انہی قراتوں میں پائی جاتی ہے. چنانچہ ہمارے موجودہ زمانے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے علوم القرآن پر جو کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ جو سینکڑوں قراتیں ہیں ان کے اختلافات کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 7 قسم کے بن جاتے ہیں غالباً, یہ بات کہی ہے مثال کے طور پر. تو اس مسئلے کو حل کرنے کی اس طرح کی کوششیں لوگوں نے کی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 جو بیان کی گئی ہیں وہ بیان ہی یہ 7 ہیں, یہ عامیانہ بات ہے. عام طور پر بعض وہ لوگ جو اس علم سے, اس فن سے, اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ بات ایسے نہیں. یعنی 2 نقطۂ نظر موجود ہیں, ایک یہ کہ وہ ختم ہو گئیں اور یہ الگ چیز ہے, اور دوسرا یہ نقطۂ نظر جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان 7 کو بھی یہیں ان میں سے نکال دیا جائے. تو انہوں نے کہا ہیں تو سینکڑوں, لیکن ان سب کو اگر ہم جمع کریں
تو ان میں اختلافات جو ہیں وہ 7 قسم کے ہیں۔ 7 قسم کے اختلافات مطلب یہ ہے کہ اعراب کا اختلاف ہے اگر تو یہ ایک اختلاف ہو گیا، اگر کسی لفظ کی صرف کا اختلاف ہے یعنی لفظ بنا ہوا کیسے ہے تو یہ دوسرا اختلاف ہو گیا۔ تو یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہے، اس کی کیا حقیقت آپ چاہیں گے تو میں اس پہ بھی تبصرہ کر دوں گا، یعنی یہ اس سے زیادہ بے معنی بات ہے جو کچھ اب تک کہا گیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ توجیہ کر دیں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ نہ اس روایت کا کوئی پہلو ایسا ہے کہ جس کو کسی لحاظ سے بھی قرآن مجید کے مطابق کہا جا سکے، عقل عام کے مطابق کہا جا سکے، یا قرآن کی مسلمہ تاریخ کے مطابق کہا جا سکے۔ تو ایک روایت اگر قرآن کے خلاف ہے، عقل عام کے خلاف ہے اور خبر واحد ہے، قرآن کے خلاف ہے، عقل عام کے خلاف ہے، مسلمانوں کی قرآن کے بارے میں مسلمہ تاریخ کے خلاف ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کیوں وقت ضائع کیا جائے اس کے اوپر؟ اس کو نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے۔ بہت سی محدثین نے پہلے الگ کی ہیں، اس کو بھی الگ کر دینا چاہیے۔ اور دوسری جو چیز میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ قرآن متواتر اللہ کا بہت شکر ہے، اور وہ قرآن جس کو اجماع حاصل ہے امت کا، وہ امت میں بغیر کسی نزاع کے موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے مقابل میں روایتیں جو کچھ بھی ہیں اور قرأتیں جو کچھ بھی ہیں، خواہ وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہوں، خواہ وہ مصاحف عثمانی کے مطابق ہوں، خواہ وہ جیسی بھی ہوں، بہرحال وہ اخبار احاد ہے۔ یعنی سندوں کا بھی کیا حال ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو ان میں سے کسی ایک کی دو کی سند ٹھیک ہی ہے، جو کچھ بھی ہیں اخبار احاد ہیں۔ اور یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ قرآن صرف وہ ہے جو تواتر سے نقل ہوا ہے، اخبار احاد کی بنیاد پر قرآن قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو بعض شیعہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی 40 پارے ہیں۔ یہ بات ان کے محقق علماء میں سے کسی نے نہیں کی، یعنی یہ بات جو ہے ان کے محقق علماء میں سے کسی نے نہیں کی۔ ان کے جو علماء محققین ہیں ان کی بات لینی چاہیے نا۔ عامت الناس میں تو بہت سی باتیں رائج ہوتی ہیں، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے محقق علماء میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی۔ تو یہ جناب قرأتوں کا افسانہ یہ ہے، یعنی اس کی نوعیت یہ ہے۔ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اختلاف قرأت کی، یہ بھی بہر الحدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے، اور جو قرأتیں لوگوں میں رائج ہیں وہ بھی مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اس کے بارے میں ذرا جذباتی ہوتے ہیں۔ لیکن بہت اطمینان کے ساتھ، بہت تہذیب اور شائستگی کے ساتھ یہ بات اس امت پر واضح کرنی چاہیے کہ قرآن اخبار احاد سے ثابت نہیں ہوتا، اور قرآن کی اس قرأت کے علاوہ باقی سب اخبار احاد ہے۔ ایک چیز خلجان پیدا کرتی تھی، اور وہ یہ کہ مغرب میں جو قرآن رائج ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تاریخ معلوم ہے جب اس کو رائج کیا گیا، تو اس وجہ سے یہ بات بھی بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ایک خبر واحد تھی جس کو ایک زمانے میں حکومت نے لوگوں میں رائج کر دیا، اور اس علاقے میں وہ رائج ہو بھی گئی۔ لیکن یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں زمانے میں اس کی قرأت رائج کی گئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک بغیر کسی اختلاف اور نزاع کے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہی قرآن ہے اور یہی اس کی قرأت ہے کہ جس قرأت کو پھر قرآن ماننا چاہیے۔ چنانچہ یہ جو آخر میں معیار بیان کیا گیا ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہ معیار اصل میں حدیث کی سند کے معاملے میں جو اعتماد پیدا کرنے کی بات لوگوں نے کوشش کی ہے اسی سے وجود پذیر ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کا ماخذ وہی ہے، اس لیے کہ اگر ان اخبار احاد کو ترک کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ادھر بھی زد پڑتی ہے، تو لوگوں نے اس کو بھی کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر لیا ہوگا، چلیں تھوڑی سی اس کے ساتھ بھی مصالحت کر لی جائے، ورنہ یہ سب اخبار احاد، یعنی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک قرآن متواتر ہے اور ایک اخبار احاد کی بنیاد پر اس کے بعض آیات کی قرأتیں روایت کی جاتی ہیں، وہ کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ اخبار احاد ہیں، حدیث کے پائے کی بھی نہیں ہے، کجا یہ کہ ان کو قرآن مانا جائے۔ اب اگر یہ بحث جو ہے یہ شافی ہے، اس پہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو پہلا سوال قرآن کے میزان اور فرقان ہونے پر عائد کیا گیا تھا، پہلا سوال اعتراض وارد ہوا تھا نا کہ قرآن کی تو قرأتوں میں اختلافات ہیں، تو وہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی قرأتوں کے بارے میں کوئی بحث باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد جناب اب دیکھیے کہ جو دوسری بحث ہے، وقت کتنا باقی ہے؟ 3 منٹ ہے،
تو پھر میرا خیال یہ کہ اس کے بارے میں کوئی سوال کر لیں، اس بحث کو پھر ہم اگلی نشست جی اس وقت کسی مصحف کے بارے میں یہ بات اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ سیدنا عثمان کے سب سے پرانے نسخے کے بارے میں بھی بہت اختلافات ہیں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں جو ہے وہ اصلی ہے، کچھ کہتے ہیں مراکش میں جو ہے وہ اصلی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جو تاشکند میں تھا، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں کوئی بات بھی جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی. جی وہی نہیں موجود کیا مطلب ہوگا، تو ہمارے پاس ہے، وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، وہی قرآن ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے. حرکات کی صورت میں فرق ہے، صورت میں فرق ہے. ہاں وہ صورت میں فرق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو یہ ہے نا کہ مثلا پیش لکھنے کا ایک طریقہ ایک جگہ رائج ہے، دوسری جگہ پیش لکھنے کا دوسرا طریقہ رائج ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو خط بھی بدلتے رہیں گے. یعنی قرآن ہم جو ہے وہ نستعلیق میں بھی لکھ سکتے ہیں، قرآن مجید ہم خط نسخ میں بھی لکھ سکتے ہیں، قرآن مجید کسی اور خط میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جو قراءت کا فرق کہا جاتا ہے یہ اصل میں ڈائلیکٹس کا فرق تو نہیں ہے؟ جی ڈائلیکٹس کا فرق جو ہے وہ اگر ڈائلیکٹس کا اگر فرق ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. پھر اور کیا چاہیے تھا، ہے نہیں نا وہ. میں اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں، اس کو سن لیجیے پیچھے. ایک جگہ پر یعنی کہ جنرل امت میں بھی فرق ہے ایک مقام پر، اس کے بارے میں آپ کیا دو پرداخت کا جو لفظ ہے، کیونکہ اس وقت سعودی عرب میں ایک خاص طرح سے دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں نہیں ایسا نہیں، گزارش سن لیجیے. نہیں ایسا نہیں، گزارش سن لیجیے. اس زمانے میں پہلی مرتبہ وہ قرآن چھاپا گیا ہے جس میں ایسا لکھا گیا. تو اس زمانے میں تو انہوں نے ورش کی قرات پر بھی چھاپ دی. ایسا نہیں، جو قرآن امت کے ہاتھ میں ہمیشہ سے موجود، اگرچہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو معنی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں مطلب مختلف جگہوں پہ لکھا، لیکن وہ بھی پہلی بار ابھی لکھا گیا، ضعف اور ذات کا وعدہ کر کے ابھی لکھا گیا. 5-7 سال پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ قرآن آئے ہیں وہاں سے جن میں مجمع الفاظ اس میں جو قرآن چھپا ہے اس میں ہے. جمعرات کی تو اعلان پہلے ہو چکا ہے نا، یعنی کیونکہ یہ اب خالص علمی نشست ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کی ایک ضرورت ہوتی تھی کہ کچھ ان کو یعنی متنوع سوالات کرنے ہوتے تھے، تو درس قرآن میں موقع تھا اس کا، تو اس کے لیے میں نے جمعرات کا دن خاص کر دیا. جمعرات کو مغرب کے بعد اسی جگہ جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. مغرب سے عشاء تک وہ نشست ہوتی ہے، کوئی گھنٹے سوا کے قریب. عام جنرل کویسچنز تو وہ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، جنرل کویسچنز بھی ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت اس میں دین سے ہٹ کر بھی، یعنی بے دینی کی نہیں. سر یہ جو مختلف الفاظ عربی زبان میں ہم معنی ہوتے ہیں عراق کے فرق کے باوجود، جیسے مثلا دو فرقاتی، اس میں اگر ایک عرب جو ہے وہ یہ رعایت نہ رکھے کہ کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے تلفظ کا مسئلہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی لفظ کے تلفظ کے معاملے میں دو طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہوتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے اہل زبان میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کام بھی اب سے پہلے نہیں ہوا تھا، یہ بھی پہلی بار ہوا. موجودہ زمانے میں چونکہ لوگ عام طور پر اس میں قائل ہو گئے ہیں تو انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا. جناب وآخر الدعوانا الحمدللہ.